ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے. اچھا، ایک ID SMS وارسی فین پیج. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تنہا لیڈی ہو اور وہ بچی کو گود لینا چاہے تو اس میں کیا کیا معاملات کا دھیان رکھنا چاہیے. اصل میں گود لینے کے تعلق سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کپل کسی بچے کو گود لیتا ہے کہ کیونکہ اس میں ایک صورتیں یہ آتی ہیں کہ کسی کی اولادوں میں صرف لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ لڑکے کو گود لینا چاہتے ہیں. تو ان باتوں میں ان کو خیال یہ رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو جو بچے کی ذات ہوگی یعنی کاسٹ ہوگی وہ وہی رہے گی، اور اس کو بتانے میں یا لکھوانے میں ہمیشہ وہی کاسٹ استعمال ہوگی جو اس کی اوریجنل ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ ہے، اس کا یعنی اس کی کاسٹ جو ہے وہ خان ہے اور جس نے گود لیا وہ سید ہے، تو اب اس کے وہ ہے نسب سید نہیں ہو سکتا. تو اس طرح نسب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. پہلی چیز یہ ہے اگر وہ خان ہے تو اس کے نام کے آگے خان، اگر ضرورت ہے تو لکھے، نہیں ضرورت ہے تو کاسٹ لکھنا بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ کاسٹ کو یا نسب کو تبدیل نہیں ہو سکتا. تو نسب جو ہے ہمارے کاسٹ کے ساتھ ہی تعلق ہوتی ہے اکثر. یہاں ہند میں پاک میں تو یہی معاملہ ہے کہ جو ہماری کاسٹ ہوتی ہے وہ کام سے زیادہ نسب کی طرف نسبت دلاتی ہے. بعض لوگوں کا کام کی وجہ سے بھی کچھ سرنیم پڑ جاتا ہے، لیکن جب کاسٹ کی بات آتی ہے تو وہ وہی رہے گا کہ جس سلسلے یا گھرانے سے والد ہوں گے، اگر وہ خان ہوں گے، انصاری ہوں گے، سید ہوں گے تو وہی ان کی اولاد ہوگی. تو جس اولاد کو گود لیا جائے گا ایک تو اس کی کاسٹ وہی رہے گی جو اس کے اصلی والد کی تھی. دوسرا ایسی چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو فارم وغیرہ اس میں بھرے جائیں یا کہیں ڈاکومنٹری ہو اس کے اندر ڈاکومنٹس میں جب بچے کے نام لکھائے جائیں تو گود لینے والا والد اور والدہ کی جگہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، بلکہ سرپرست کے کالم میں ان کا نام لکھوائیں گے، اور والد اور والدہ کے کالم میں اصل والد کا نام اگر ضرورت پڑتی ہے تو لکھوائیں، ورنہ اس کا کالم رہنے دیں. تو کہیں ڈاکومنٹیشن کے اندر ایسا نہ ہو کہ بچہ جس نے گود لیا اس کو اپنا اصلی باپ سمجھتا رہے تاعمر. ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک قسم سے یہ بڑے ہونے کے بعد اس کو دھوکہ بھی ہوگا. تو اس کو یہ چیز واضح ہو جائے وقت کے ساتھ، ضرورت ہو تو ٹھیک ورنہ کوئی دقت نہیں، لیکن دھوکہ نہ ہو. تو اس کے ڈاکومنٹس کے اندر چاہے وہ شادی کارڈ ہو یا آدھار کارڈ ہو یا کوئی دوسرا اس کے ID پروف ہو، تو اس کے اندر والد کے نام یا والدہ کے نام پہ اس کا اصل نام ہو، اور گود لینے والے کا سرپرست میں نام ہو سکتا ہے کہ سرپرست کا بھی ایک کالم ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہاں اس کا نام لکھوا سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسا کپل کوئی گود لیتا ہے مثلاً جن کے اولادوں میں صرف بیٹیاں ہیں، اب وہ کسی اپنے رشتہ داروں میں سے بیٹا گود لے لیتے ہیں، بہت سی جگہ ایسا معاملہ دیکھا گیا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا دودھ پلانے کا معاملہ کی جو ہے وہ قید لگائی جائے. مثال کے طور پہ کسی کے بیٹیاں ہیں اور اب عورت پھر دوبارہ حمل سے اور اس کے اگلی پھر سے بیٹی ہوئی، تو اب بیٹی ہوئی ہے تو یہ دودھ پلانے کی مدت میں کسی کو اگر دوسرے کو گود لے تو 2 سال کے اندر اگر کوئی ایسا لڑکا ہے کہ جو چھوٹے پن میں اس کو گود لیا گیا تو اس کو جو ہے نا دودھ پلا دے. اور اگر یہ دودھ نہیں پلاتی عورت، یعنی کسی عورت نے بیٹے کو لڑکے کو گود لیا اور یہ دودھ نہیں پلاتی، تو پھر اس بچے کے اس کی لڑکیوں سے آپس میں پردے کے معاملے جو ہے وہ رہیں گے. اور کیونکہ جب ایک گھر میں ایز اے بہن بھائی برادر سسٹر لوگ رہیں گے تو وہاں پردے کے احکام کو جو ہے نا پامال کیا ہی جانا ہے، اور لا علمی میں یا بے خیالی میں وہاں پہ پردے کے معاملات جو ہے وہ رہیں گے تو اس میں بندہ جو ہے نا گناہ گار رہے گا. پھر اگر صورت ایسی ہے کہ کسی کے لڑکے ہیں اور وہ لڑکی گود لیتا تو پھر آپس میں پردے کا معاملہ رہے گا. تو گود لینے میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ پردے کے معاملے ختم کرنے کے لیے پھر ایسا سسٹم کیا جائے کہ دودھ کا انتظام کیا جائے کہ وہ عورت دودھ پلائے بچے کو تاکہ وہ دودھ شریک بہن بھائی کہلائے جا سکے. اور اگر ایسا ہے کہ جو عورت ہے یعنی کسی کے کپل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر لڑکی کو گود لینا چاہے یعنی لڑکی گود لینا چاہے تو اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ پھر جو عورت ہے وہ اپنی بہن کے بیٹی کو یا بیٹے کو گود لے. اگر بیٹے کو گود لینا چاہے تو عورت جو ہے اپنی بہن کے بیٹے کو گود لے تاکہ اس لڑکے کا اس عورت کے ساتھ کوئی پردے والا معاملہ نہ رہے، کیونکہ اس کی خالہ ہو جائیں گی اور خالہ سے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اس کا معاملہ اس طرح سے آسان ہو جائے گا. اور اگر لڑکی گود لینے کی بات آئے یعنی ایسے کپل کے لیے کہ جن کے اولاد نہیں ہے تو وہ لڑکی گود لے تو مرد کو یعنی شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی سے یا اس قسم کے رشتے سے لڑکی کو گود لے تاکہ اس کا خود کا اس سے پردے والا معاملہ نہ ہو، کیونکہ چاچا کا پھر بھتیجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو وہاں آسانی ہوگی. اور اگر اس کے اپوزٹ ہوگا مثلاً یہ کہ کسی نے مرد نے اپنی بھتیجی کو یعنی بھتیجے کو گود لیا، اگر بھتیجے کو گود لیا یعنی بھائی کے بیٹے کو،
تو بھائی کے بیٹے کا پھر اپنی جو گود لی ہوئی والدہ ہیں یعنی کہ اس کی چاچی بڑے ہونے کے بعد بالغ ہونے سے بعد پھر ان کا آپس میں پردہ ہو جائے گا، تو ایک گھر میں رہ کر پردے کے جو ہے نا وہ تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ تو گود لینے میں یہ دھیان رکھیں کہ لڑکا ہے تو کوئی ایسی یعنی اس ذرائع سے لڑکے کو لیا جائے کہ اس کی بیوی کے لیے یعنی گود لینے والی عورت کے لیے پردے کے مسائل نہ ہوں، اور اگر لڑکی لینی ہے تو اس آدمی کے لیے جو کہ اس کا منہ بولا باپ ہوگا اس کے لیے پردے کے مسائل نہ ہوں۔ اور فقط اتنا کہنے سے کہ ماں باپ ہوں گے یا والدین ہوں گے اور بچے اس میں زیادہ خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ سب عرفی باتیں، کیول لفظی باتیں، شریعت اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اب جیسا کہ سوال ہے کہ تنہا عورت ہے اور تنہا عورت گود لینا چاہتی ہے، تو اس میں تو کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ اگر تنہا عورت ہے تو کسی لڑکی کو گود لے سکتی ہے، گود لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب لڑکی کو گود لے گی تو آپس میں سے پردے کے تقاضے نہیں ہوں گے۔ باقی جس ملک کا معاملہ ہو وہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے قانونی پریکریا کو بھی جو ہے نا پورا کر لے، ڈاکومنٹری جو بھی ہے ڈاکومنٹیشن کو کمپلیٹ کرے، تاکہ آگے چل کے کوئی معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا پیش نہ آئے۔ تو یہ سب معاملے ہو، اور کوشش کرے کسی ایسے بچے کو لے کہ جن کے والدین دنیا میں نہ ہو، اس کا کوئی نہ ہو، یعنی عام زبان میں جس کو یتیم کہتے ہیں۔ چھوٹے پن میں گود لے 2 یا 3 سال یا 3 یا 4 سال میں، تاکہ وہ بچپن سے ہی رہے، تو معاملہ اس کے لیے محبت بھی آسان ہو جائے۔ کیونکہ بڑے کو گود لینے میں معاملہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ 10-12 سال کے بیٹے کو کسی نے فیملی نے گود لیا، اور بعد میں جب وہ بڑا ہوا تو فیملی کا مال سمیٹ کے جو ہے وہ چوری کر کے یعنی نکل گئے۔ اس طرح سے بچوں کو ٹرین بھی کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو شاید یہ چیز معلوم نہیں ہے، لیکن اس طرح بچوں کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں اونچی یعنی پیسے والی فرم ہوگی، آپ کو گود لیں گے تو بھیج دیں گے، اور پھر آگے انفارمیشن دے کریے اس طریقے کا معاملہ لے کر۔ اور پھر بچے کو ذاتی طور سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس نے ماحول میں ایسا دیکھا ہی نہیں ہوتا، اتنا اونچا گھر، کھانا پینا، اچھی چیز سب مل رہی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا لالچ میں بھی آ جاتا ہے، تو بچوں کو پھر یہ چوری وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ بچے کو ایسی عمر میں گود لیں کہ وہ چھوٹا ہو تھوڑا، تاکہ اس کو شروع سے ہی آپ کے ساتھ تھوڑا وہ ہل جائے اور محبت اس کی ہو، تاکہ چھوڑ کے بھی نہ جا سکے، اور دوسرا کوئی ایسا معاملہ بھی وہ نہ کر سکے۔ باقی عورت گود لینا چاہے، قانونی کارروائی یا ڈاکومنٹری جو اس کو پوری کرنی ہے وہ کمپلیٹ کر لے۔ عورت ہے تو لڑکی کو گود لے لے اور اس کو رکھ سکتی ہے۔ باقی کے معاملے سب وہی ہوں گے، کھانا کھلانا، کپڑا وغیرہ، وہ سب جو سب اس سے واقف ہی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گود لینے میں۔ کپل کو آپس میں ایک دوسرے کے پردے کا خیال، اور ان کے اگر پہلے سے بچے ہیں تو ان کے آپس میں بچوں کے پردے کا خیال۔ پتھر میں حسن لالے پرن